میں آپ کے سامنے رکھوں گا دوسرا کرنتھیوں اس کا 4 باب اور پہلی آیت سے 6 آیات تک میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ خدا کا کلام یوں فرماتا ہے، پس جب ہم پر ایسا رحم ہوا کہ ہمیں یہ خدمت ملی تو ہم ہمت نہیں ہارتے، بلکہ ہم نے شرم کی پوشیدہ باتوں کو ترک کر دیا اور مکاری کی چال نہیں چلتے، نہ خدا کے کلام میں آمیزش کرتے ہیں، بلکہ حق ظاہر کر کے خدا کے روبرو ہر ایک آدمی کے دل میں اپنی نیکی بٹھاتے ہیں۔ اور اگر ہماری خوشخبری پر پردہ پڑا ہے تو ہلاک ہونے والوں ہی کے واسطے پڑا ہے، یعنی ان بے ایمانوں کے واسطے جن کی عقلوں کو اس جہان کے خدا نے اندھا کر دیا، تاکہ مسیح جو خدا کی صورت ہے اس کے جلال کی خوشخبری کی روشنی ان پر نہ پڑے، کیونکہ ہم اپنی نہیں بلکہ مسیح یسوع کی منادی کرتے ہیں کہ وہ خدا ہے، اور اپنے حق میں یہ کہتے ہیں کہ یسوع کی خاطر تمہاری غلامی ہے، تمہارے غلام ہیں، اس لیے کہ خدا ہی ہے جس نے فرمایا کہ تاریکی میں سے نور چمکے، اور وہی ہمارے دلوں میں چمکتا کہ خدا کے جلال کی پہچان کا نور یسوع مسیح کے چہرے سے جلوہ گر ہو۔ خدا ان کے کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر آمین۔ خدا کی خاص برکت۔ آمین۔ پلیز بیٹھ سکتے ہیں آپ اپنی جگہوں پر۔ خدا آپ سب کو برکت دے۔ میرے عزیزو، خدا کا یہ زندہ کلام جو ہے، یہ ان دنوں خدا نے فرمایا اپنے بندہ پولس رسول کے وسیلہ سے، جب انسانی سوچ جو تھی وہ خدا کے نافرمان تھی، خدا کی باتوں کو جو ہے وہ جانتے ہوئے بھی اگنور کرتے تھے، تو خدا کے بندہ نے جو ہے اس جگہ پر فرمایا کہ میں نے جو انسان پیدا کیا ہے وہ ایک روحانی انسان ہے جو خدا کی باتوں پر فرما برداری کرتا ہے، جو خدا کی باتوں کو مانتا ہے، لیکن جس مٹی کو خدا نے بنایا وہ روحانی ہے، لیکن ہم نے اس مٹی کو جسمانی بنا دیا ہے، جسم کی خواہشوں میں جو ہے اپنے آپ کو ڈھال لیا ہے۔ اسی لیے جو ہے پولس رسول کرنتھیوں کو یہ خط لکھتے ہیں، وہ کہتے ہیں پس جب ہم پر ایسا رحم ہوا، خدا کا رحم ہی ہے، خدا کا فضل ہی ہے، خدا نے ہمیں اس باغ عدن سے لے کر جب ہم نافرمان بنے اس وقت سے لے کر خدا نے گاہ بگاہ وقت با وقت خدا نے اپنے نبیوں کو، پیغمبروں کو، خدا نے رسولوں کو ہم تک بھیجا۔ کیوں؟ خدا کا کوئی مفاد تھا، خدا کا کوئی مقصد تھا ہم سے؟ سوچنے والی باتیں ہیں نا۔ کیوں خدا نے ہم پر رحم کیا؟ کیوں خدا جو ہے ہم کو بچاتا آیا ہے؟ کیوں؟ ہم تو نافرمان تھے، خدا پھر بھی ہمیں بچاتا آیا۔ یہ سوال پیدا ہوتے ہیں۔ خدا نے ہمیں مٹی سے پیدا کیا اور اپنے نتنوں، اپنے جو ہے ہمارے نتنوں میں دم پھونکا گیا تو ہم جیتی جان بنے۔ میرے عزیزو، ان نتنوں میں
خدا کا روح جو ہے بسا ہوا ہے. خدا کا روح جو ہے ہمارے اندر بسا ہوا ہے. اپنے آپ کو غور کریں. کیا یہ پولس رسول جو ہم تک یہ آج کا میسیج پہنچا رہا ہے، جو پولس رسول کے وسیلہ سے ہم تک پہنچا ہے، یہ میرے لیے اور آپ کے لیے بھی ہے. یہ اس کرنتھیوں کی کلیسیا کے لیے خط لکھا گیا تھا. لیکن آج اگر جب ہم دیکھیں تو ہمیں بھی آس پاس یہی کچھ مل رہا ہے. بے شک ہم بت پرستیاں نہیں کرتے، لیکن ہمارے اندر جو ہماری روشیں ہیں وہ بت پرستیوں سے کم بھی نہیں ہیں. ہم نے بہت ساری ایسی چیزوں کو اپنا خدا بنایا ہوا ہے جس کے بغیر ہم رہ نہیں سکتے. نشے بازیوں کو ہم نے جو ہے اپنا سب کچھ بنایا ہوا ہے. ہم نے جو ہے موبائلوں کو اپنا سب کچھ بنایا ہوا ہے، جو کہ ہمارے لیے خدا یہ نہیں چاہتا. خدا اس مٹی کو خدا نے بنایا تاکہ اس میں روح بسے. اس مٹی میں خدا نے دم پھونکا تاکہ ہم جو ہے خدا کی عبادت کرنے والے بن جائیں. خدا نے اس مٹی کے برتنوں کو جو ہے خدا نے ایک روحانی خزانہ بخشا ہوا ہے، لیکن ہم اس خزانے کو جو ہے اس خزانے کی خواہش نہیں کرتے. اس خزانے کو پانے کی جو ہے جد و جہد نہیں کرتے. خدا کا کلام یہاں پر بتاتا ہے کہ ہم پر رحم ہوا ہے، لیکن ہم وہ رحم لینا نہیں چاہتے. کرنتھیوں کی کلیسیا پر بھی خدا نے رحم کیا اور پولس رسول کو بھیجا. آج کل کی کلیسیائیں جو ہیں، ہمارے لوگ جو ہیں، وہ جو ہے کلیسیا میں، آپ کو پتا ہے کلیسیاؤں میں کیا کیا ہوتا ہے. ہمارا بدن بھی ایک کلیسیا ہے، خدا کا گھر ہے. ہم اس چیز کی فکر قطعاً نہیں کرتے کہ کیا ہم کر رہے ہیں، کیا ہم کرتے ہیں، کیا ہم سوچتے ہیں. کیونکہ انسانی سوچ تو اگر ہم پڑھیں تو ہمیں آگے وہ ملتا ہے کہ انسانی سوچ جو ہے وہ تو حسد کرنے والی، جھگڑے والی ہے. آئیں ہم پڑھ ہی لیتے ہیں یعقوب کا خط، اس کا 4 باب. یعقوب کا خط، اس کا 4 باب اور اس کی پہلی آیت. پیچھے ایک پیج اور پر پیچھے 4 باب نکال لیا جی. خدا کے کلام میں جو لکھا ہے، چند آیات میں آپ کے سامنے رکھوں گا. خدا کے کلام میں لکھا ہے، تم میں لڑائیاں اور جھگڑے کہاں سے آ گئے؟ یہ سوال ہے خدا کر رہا ہے. میں نے تو تمہیں ایسا بنایا ہی نہیں. اس سائڈ پہ خدا کہتا ہے میں نے تو تمہیں ایسا بنایا ہی نہیں. خدا کہتا ہے کہ آج تم میں لڑائیاں اور جھگڑے کہاں سے آ گئے؟ کیا ان خواہشوں سے نہیں جو تمہارے اعضاء میں فساد کرتی ہیں؟ یہ ایک آیت جو ہے بڑی خوبصورت ہے. خدا کا منصوبہ کیا ہے ہمارے لیے اور ہم کر کیا رہے ہیں؟ اس وقت بھی خدا نے اپنے بندہ یعقوب کو بھیجا کہ خدا کا منصوبہ، خدا کا پلان جو ہے یہ نہیں ہے. ہم آج جو ہمارے اعضاء چاہتے ہیں وہ کیا چاہتے ہیں؟ آئیں میں بائبل سے آپ کے سامنے رکھوں گا. خدا کا کلام کہتا ہے، کیا ان خواہشوں سے نہیں جو تمہارے اعضاء میں فساد کرتی ہیں؟ تم
خواہشیں کرتے ہو اور تمہیں ملتا نہیں. پھر اسی کہنے ہاں خواہشاں کرنے ہاں تے سانو ملدا نہیں. کیوں نہیں ملدا؟ اسی دعاواں بھی کرنے ہاں, سارا کچھ کرنے ہاں, تے ملدا کیوں نہیں؟ یہ کدی اسی سوچیا ہی نہیں. اسی کہنے بس مل جائے. بالکل اسی کہنے سانو مل جائے. بے شک اس کی خواہش بری ہے, بے شک وہ جو ہے ہمارے دوسرے بہنوں بھائیوں کے لیے نقصان پیدا کرے, لیکن ہمیں مل جائے. یہ خدا نہیں چاہتا, خدا نے دیا ہے. ہاللیلویہ. اگر ہم خدا کی یسوع مسیح کی ظاہری زندگی پر غور کریں تو یسوع مسیح نے کیا کیا ہے؟ یسوع مسیح نے جو ہے وہ دیا ہے, نہ کہ لیا ہے, اور دینے والا مبارک ہے. اور یسوع مسیح نے فری میں دیا ہے, وہ مفت میں شفا دی ہے, مفت میں خدا نے جو ہے وہ مردے زندہ کیے ہیں, مفت میں اندھوں کو آنکھیں دی ہیں, مفت میں کوڑیوں کو پاک کیا ہے. خدا بھی یہی چاہتا ہے انسان سے. اس مٹی کے برتنوں میں خدا نے روحانی خزانہ بھرا ہوا ہے, لیکن اس کو لیں, اس کو لیں, اس کو اپنی خواہشوں سے جو ہے ترک نہ کریں. آج اگر ہم غور کریں تو تمام کلیسیائیں جو ہیں وہ اسی جو ہے رنگ میں رنگی ہوئی ہیں. کوئی چاہتا ہے مجھے جو ہے میں ڈیکن بن جاؤں, کوئی چاہتا ہے میں ایلڈر بن جاؤں, کوئی چاہتا ہے میں خزانچی بن جاؤں, کوئی چاہتا ہے کہ میں جو ہے وہ ایسا چیئرمین بنوں کہ مجھے کوئی ہلا نہ سکے. میرے عزیزو, خدا نے ایسا برتن نہیں بنایا. خدا کا کلام کہتا ہے کہ اگر آپ برکت پانا چاہتے ہیں تو چھوٹے بن جائیں. خدا یہ چاہتا ہے. خدا نے ایسا بدن ہم کو دیا ہے تاکہ ہم روحانی کام کریں, لیکن ہمارے اندر جسمانی خواہشات جنم لیتی ہیں, جن سے ہم جو ہے جو خدا کا پلان ہے ہمارے لیے اس کو ہم ترک کر دیتے ہیں. تو ہماری دعائیں رک جاتی ہیں, اس سے بڑا ایفیکٹ پڑتے ہیں. خدا نے ہمیں جو بدن دیا ہے اس کو پہچانے, اس کو جانے کہ یہ بدن جو ہے یہ کیسا بدن ہے اور اس کی کیا خاصیت ہے. کیونکہ میرے عزیزو, خدا جو ہے وہ ہر ایک جان کو بچانا چاہتا ہے. خدا مجھے بھی بچانا چاہتا ہے. میرے اندر بھی انسان ہونے کے ناطے کافی غلطیاں اور خطائیں ہیں. خدا آپ کو بھی بچانا چاہتا ہے. آج یہ کلام ہم سب کے لیے. خدا جو ہے وہ کسی کی ہلاکت نہیں چاہتا. اگر آپ برکت پانا چاہتے ہیں تو جانیں اپنے آپ کو. یہ نہ سوچیں کہ اسی بہت زیادہ چرچ جان رہے ہیں تے اسی بچ جاواں گے. اسی بہت زیادہ جڑا ہے اسی نہ دا جڑا دعا کرن رہے ہیں اس دعا چ بھاویں روحانی عمل ایک بھی نہ ہوئے. اسی بہت زیادہ دعا کرن رہے ہیں تے اسی بچ جاواں گے. آپ یقین نہیں کر سکتے, جب خدا نے مجھے چنا تو میں ایک چھوٹی سی آیت تھی جسے پڑھ کر سوچ کر کانپ اٹھتا تھا. وہ خدا کے کلام میں ہے کہ خدا جب آخری وقت میں کہے گا کہ جاؤ میں تمہیں نہیں جانتا, آپ یقین نہیں کریں گے. یہ آیت اس کو سوچ کر میرے جو ہے رونگٹے کھڑے ہو جاتے تھے, میں رونا شروع کر دیتا تھا. سو میرے عزیزو, ان چیزوں کو دیکھیں. خدا نے ہمیں جو برتن بنایا ہے, خدا نے جو ہمیں مٹی کا برتن بنایا ہے, وہ برتن خدا نے ایسا نہیں بنایا جیسے ہم چل رہے ہیں.
جیسا ہم کر رہے ہیں، خدا ہم سے ایسا نہیں چاہتا. خدا ہم سے جو ہے وہ ایسی توقعات نہیں رکھتا. اگر ایسی توقعات رکھیں، ہم سارا کچھ کرتے جائیں، ہم آپ کو پتہ ہے بدن کا ایک ایک اعضاء جو ہے وہ خدا کی تمجید کرتا ہے، لیکن ہم نے جو خدا نے نور بخشا جو پورے بدن کو روشن کرتا ہے، انہی آنکھوں سے ہم بہت گناہ کرتے ہیں. اس زبان سے جو خدا نے تمجید کرنے کو بخشی ہے، اس زبان سے ہم بہت زیادہ جو ہے خدا کو ناراض کرتے ہیں. وہ کام کرتے ہیں جو خدا کو پسند ہے، جانتے ہوئے بھی. یہ سب ہم جانتے ہوئے کرتے ہیں، اور یہ سارا آنکھیں بدن کا چراغ ہے، خدا کا کلام کہتا ہے. تو ان اعضاؤں سے اگر ہم خدا کے اس بدن کو، یہ جو چراغ ہے، خدا نے کہا کہ یہ چراغ ہے، تو ان سے ہم کر کیا رہے ہیں؟ یہ سوچنا ہمارا کام ہے، خدا کا نہیں ہے. خدا نے ہمیں دے دیا ہے. تھوڑا نا ریئلٹی کی طرف ذرا آئیں. کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں، پاسٹر بہت سارے ایسے ہیں وہ بولتے ہیں ریئلٹی، لیکن کچھ انسان جو ہے ان پر وہ جھگڑا کرنا شروع کر دیتے ہیں. وہ ہے کہ ہو جائے پاسٹر ہے کہ ہو جائے، یہ سیدھیاں گلیں سنانا شروع کر دیں. لیکن میرے عزیزو، خدا کا کلام جو کہتا ہے ہمیں وہ بیان کرنا ہے، نہ کہ ہم لوگوں کو دیکھتے ہوئے خدا کا کلام بیان کریں. خدا ہمیں ایسا نہیں کہتا یہ پکڑائی ہماری ہوگی. کلام میں جو لکھا وہ بتانا چاہیے. اس کو پہلے سٹڈی کریں، اچھی طرح اس کو جانیں، تو پھر خدا آپ کو برکت دے گا. تو یہ جو آیتیں ہیں، یہ جو خوبصورت یعقوب نے ہمیں بخشی ہیں، جو یعقوب کے وسیلہ سے ہم تک پہنچی ہیں، میرے عزیزو، یہ سب کچھ آج ہو رہا ہے. ایک انسان کے اندر جو ہے یہ ساری خواہشات پائی جاتی ہیں. فساد جو ہے، یہ جو اعضاء ہیں ہم نے فساد کرنے کے لیے رکھے ہوئے، نہ کہ ہم نے خدا کی تمجید. چرچ چلے جاؤ، اتھے اسی چاہنے ہیں ساڑی ہوئے. اگر کسی پلیٹ فارم تے چلے جاؤ، اتھے اسی چاہنے ہیں کہ اے کوئی کام ہوئے، آپ ساڑی عزت ہوئے، نہ کہ خدا دی عزت ہوئے. یہ فکریہ لمحہ ہے کہ ہمیں اپنے آپ پر غور کریں. ہم اپنے آپ پر غور کریں، کیونکہ میرا اور آپ کا خدا ہم سے یہ نہیں چاہتا. یسوع مسیح نے جان اس لیے نہیں دی، یسوع مسیح نے کفارہ اس لیے نہیں دیا کہ جو باپ نے مٹی کا ایک برتن بنایا، ایک انسان بنایا، وہ یہ کام کرے، اس کے کام جو ہے وہ ایسے ہوں. خدا ہم سے جو ہے ایسی توقعات نہیں رکھتا ہے. میرے عزیزو، اگر ہم آگے پڑھیں تو لکھا ہے، تم خواہش کرتے ہو اور تمہیں ملتا نہیں، خون اور حسد کرتے ہو اور کچھ حاصل نہیں کر سکتے. یہ سن لیں، یہ صاف واضح باتیں لکھی. ہم یہ جو کر رہے ہیں اس کا کچھ اجر نہیں ہے، اور نہ ہم کچھ پا سکتے ہیں ذلت کے بغیر. اور لکھا ہے اور کچھ نہیں کر سکتے. تم جھگڑتے اور لڑتے ہو. تمہیں اس لیے نہیں ملتا کہ مانگتے نہیں. تم مانگتے ہو اور پاتے نہیں، اس لیے کہ بری نیت سے مانگتے ہو. ہلیلویا. اپنی یہ جو ہم کرتے ہیں، اپنے رویے جو پیش کرتے ہیں ایک دوسرے کے سامنے، میرے عزیزو، ان کا رزلٹ یہ ہے کہ ہم دعا بھی کرتے ہیں،
ہم فرما برداری بھی کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں، کرتے نہیں، کوشش کرتے ہیں دوسروں کو دکھانے کے لیے، دکھاوا کرتے ہیں. ہم اسے کہہ سکتے ہیں کہ دکھاوا کرتے ہیں. روز چرچ جانا، دعاواں چ جانا، کرنا کھ نہیں اسی. صحیح بات. اس میں میں بھی اور آپ بھی، ہم سب شامل ہیں. ساری کوئی انسان خدا کے بغیر کامل، جو خدا کے علاوہ کوئی ایسا انسان نہیں جو کہ کامل ہے. لیکن ہمیں جہاں تک ہو سکے، خدا کا کلام کہتا ہے اس کے تابع رہنا، کامتیں اچھے کرنے چاہیے. اس کی فرما برداری کرنی ہے، ہاللیلویہ. اس کے کلام کو اپنے مائنڈ میں رکھ کر جو کام کریں گے اس کی فرما برداری میں ہوگا تو میرے عزیزو آپ کی دعائیں رک نہیں سکتی. یہ میں شرط سے کہہ سکتا صحیح بات. ہوں، یہ میں دعوے سے کہہ سکتا ہوں. اس لیے کیونکہ میرا اور آپ کا خدا اس کا وعدہ کرتا ہے. اگر ہم خروج